السلام علیکم، تو دوستوں کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یار رات کو جو میچ ہوئے مزہ آ گیا دیکھ کے، دوبارہ ایک بار آپ کہہ سکتے ہیں پیسہ وصولی میچ تھا، جہاں بیٹھے تھے فینس، بیٹھے تھے جو ہم فینس بیٹھے تھے، ایک دفعہ مزہ آ گیا یہ میچ دیکھ کے۔ جس طرح عارف یعقوب، مولوی یعقوب کا جس طرح برکر بوائے کے خلاف بالنگ چلی، جس طرح ایک ہی اوور میں اس لڑکے نے 4 وکٹ لے کر میچ کا پانسا پلٹا، میرے خیال میں عارف یعقوب مولوی صاحب نے دم کیا تھا اور پھر برکر بوائے چلتے بنے، اور یہاں سے عارف یعقوب نے ایک ہی طرف میچ کا رخ موڑ دیا اور آ جاتے اسکور بورڈ کی جانب۔ پہلے پشاور زلمی نے بیٹنگ کی، 201 سکور کیے، 5 وکٹ کے نقصان پہ سیم ایوب 38 سکور بنا سکے 21 گیندوں کی مدد سے، 2 چھکے 3 چوکوں کی مدد سے۔ بابر اعظم 111 سکور کیے، 63 بالوں پہ 2 چھکے 14 چوکوں کی مدد سے، 176 کے اسٹرائک ریٹ سے۔ وہ جو کہتے تھے بابر اعظم کا فنش اچھا نہیں کر سکتا، اپنی 50 بنا لیتا لیکن فنش نہیں کرتا، اپنے لیے کھیلتا ہے، ٹیم کے لیے کچھ نہیں کرتا، ٹیم کو سکور نہیں دے دیتا۔ جب اس کی 50 مکمل ہو جاتی ہے تو 10 سے 15 سکور تیز بنا کے چلا جاتا ہے، پھر اس کا اسٹرائک ریٹ تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے۔ جب ٹیم کی باری آتی ہے، جب سکور نکالنے کا ٹائم آتا ہے، یہ چلتا بنتا ہے۔ لیکن رات کو جس طرح بابر اعظم نے بیٹنگ کی، جس طرح اس نے فنش کیا، جس طرح آخر گیند تک کھیلے، جس طرح اس نے نسیم شاہ کو سامنے کی طرف دھکا لگایا، جس طرح اس نے حنین شاہ کو ایک ہی اوور میں دھلائی کی۔ آپ کو بتاتے چلیں بابر اعظم کی جو پہلی 50 ہوئی تھی وہ تقریباً 39 گیندوں کی مدد سے بابر اعظم نے 50 کیا ہے، اور اگلی جو 50 کی ہے وہ 20 بالوں کی مدد سے کی ہے، جس طرح حنین شاہ کو ایک ہی اوور میں تقریباً 22 سکور لگائے ہیں، اور جس طرح بابر اعظم نے رات کو بیٹنگ کی ہے۔ بابر اعظم ایک الگ موڈ میں نظر آ رہے تھے، بابر اعظم ایک اچھی کارکردگی دی ہے اور ٹیم کے لیے دی ہے۔ بابر اعظم کا رات کو آپ لک بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح وہ کھیلے، جس طرح کیپٹنسی کی، جس طرح اس نے جو بھی فیصلہ کیا اس کے حق میں بہتر آیا، جس طرح ٹیم کے لیے بہتر ہوا، جس طرح اس کی ٹیم جیتی، جس طرح اس کی پہلے ٹیم ہار رہی تھی اور پھر دوبارہ کم بیک ہوا ہے ٹورنامنٹ میں، پچھلا میچ جیتے ہیں اور آج دوبارہ رات کو جو میچ اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف ہوا ہے وہاں پہ مولوی یعقوب صاحب کا دم چلا ہے، اور وہاں پہ برگر بوائے کو وہ چلتے بنے، جہاں سے اعظم خان کی بھی تعریف کرنی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اعظم خان نے جس طرح یار اننگ کے لیے انبلیویبل اننگ کے لیے، ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام آباد یہاں سے میچ ہار جائے گا۔ جس طرح آتے ہی ساتھ ان کی وکٹس گری اور بعد میں جہاں اعظم خان آئے، اعظم خان نے پہلی ہی گیند سے مارنا شروع کیا اور مارتے گئے، کہیں بھی نہیں رکے اعظم خان۔ جس طرح اننگ کھیلا، یہی بھی اننگ ہمیں چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ میں، اس طرح کی اننگ اعظم خان انٹرنیشنل کرکٹ میں کیوں نہیں کھیلتا؟ ابھی تک اعظم خان کے بیٹ سے اس طرح کی اننگ ہم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں دیکھی۔ بہرحال لیگ کی جانب آ جاتے ہیں۔ اعظم خان نے یار جو اننگ کے لیے ہے، ہر کسی کو اعظم خان نے اپنا جلوہ دکھایا۔ اعظم خان نے کہا ہے یہ ہوتی ہے پاور ریٹنگ، یہ ہوتی ہے جو میں نے جسہ بنایا ہوا ہے، جو میرا وزن ہے، جو میری باڈی ہے، یہ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں فٹنس۔ وہ علیحدہ بات ہے، فٹنس کو علیحدہ جگہ پہ رکھیں، لیکن یہ میرا پاور دیکھیں، جو اس نے چھکا لگایا ہے، کس کو لگایا یار؟ جو لیگ پہ گیا آرام سے چلا گیا 74، وہ خود پریشان ہو گیا۔ پہلے تو میں بھی دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا یہ چھوٹی باؤنڈری ہوگی جو 63 یا 62 ہوگی، سوری جو چھکا لگایا، جو میٹر پہ آیا ہے 74 میٹر لے کے آیا، میں پریشان ہو گیا۔ پھر پتہ چلا یہ ہوتی ہے پاور، یہ ہوتی ہے ہیٹنگ، اس میں پاور ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا ڈھول ایسے پھولا ہوا نہیں ہے، اس میں پاور ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح اننگ کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ اننگ کے لیے ایک طرف میچ کر دیا تھا، وہاں سے اسلام آباد کو جیتنا لازمی چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے برگر بوائے آئے اور مولوی صاحب کا دم جلا۔ مولوی صاحب نے ایک ہی اوور میں 19 اوور میں مولوی صاحب کو بابر اعظم نے اوور دیا۔ اگر وہاں پہ ملا یعقوب کو پڑ جاتی تو تمام کے تمام تجزیہ نگار جو بھی بیٹھے ہیں وہ بابر کے پیچھے پڑ جاتے۔ سپن کو کیوں دیا ہے؟ سپن کو اوور کیوں دیا ہے؟ فاسٹ کو دیتے، کسی اور کو دے دیتے، سپن کا اوور کیوں بچا رکھا تھا؟ یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیت گئے ہیں تو سارے کھانے بند ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بولنے والوں کے لیے کوئی بولتی بند ہو گئی ہے، کوئی اب زبان سے بولی نہیں نکل رہی، سب کہہ رہے ہیں بابر اعظم کی کیپٹنسی ایسے، کیپٹنسی اچھی کی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کوئی نہیں بھائی، سپن بالر تھا، لگ سکتے تھے، لیکن اسلام آباد نے بےہودہ کہہ سکتے ہیں گندی ترین اننگ کھیلی ہے۔ جس طرح فہیم اشرف نے شاٹ کھیلا ہے، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں وہ حیدر علی نے شاٹ کھیلا ہے، جس طرح کیا نام ہے حنین شاہ تو چلو بالر تھے، جس طرح وہ آؤٹ ہوئے ہیں، اور جس طرح مونرو آتے ہی ساتھ اسٹمپ آؤٹ ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی زیادہ سوئنگ نہیں ہو رہی تھی، فلپر ہو رہا تھا، بال سیدھا جا رہا تھا، تھوڑا سا ٹرن ہو رہا تھا، تھوڑا سا جس طرح مونرو اسٹمپ آؤٹ ہوئے ہیں، تھوڑا سا بال ٹرن ہوا ہے مولوی یعقوب صاحب کا، لیکن مولوی صاحب کا میرے خیال میں کوئی امال کام آ گئے ہیں، یا ان کا کوئی دم چل گیا ہے، یا کوئی اور چیز انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، یا کوئی دم درود کر رہے تھے جو کام آئے۔ اور باقی آ جاتے ہیں پہلے اسکور بورڈ کی جانب۔ پشاور زلمی نے
201 स्कोर किया, 202 के टारगेट मिला, मोहम्मद हारिस ने 2 के, बाबर आजम ने 111 किए, 176 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम खेला, 2 छक्के 14 चौकों की मदद से 63 बॉलों पे। हसीबुल्ला चलते बने 0 पे, पॉल वाल्टर इसने कुछ अच्छा खेल पेश किया, मिडल में आके थोड़ा सा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ये रन आउट हो गया 13 बॉलों पे 19। रोमन पावल 8 बॉलों के 8 किए, और आसिफ अली ने आखिर पे आके फिनिश किया 9 बॉलों पे 17 स्कोर। बाकी ये जो फिनिशर थे इन्होंने ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं की इस मैच में, लेकिन जिस तरह बाबर आजम ने आखिर पे आके फिनिश किया, यहाँ से अच्छा टोटल बना। ऐसा लग रहा था कि तकरीबन 180 बड़ी मुश्किल से बनेगा, लेकिन जिस तरह बाबर आजम खेले, जिस तरह बाबर आजम ने फिनिश किया, बाबर आजम ने अपनी टीम को 201 स्कोर पर पहुंचाया। और जैसा भी हो 200 प्लस का जो टारगेट बन जाता है, प्रेशर आ जाता है बोर्ड पे, जो स्कोर लग जाता है वो अगली टीम पे प्रेशर आ जाता है, जो भी हो, लेकिन प्रेशर आता है, क्यों नहीं आता। इसी तरह प्रेशर आया पहले आते ही साथ ओपनिंग जो जोड़ी थी तकरीबन ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के तकरीबन 50 पे 2 आउट हो गए थे, 73 पे 3 आउट हो गए थे। ऐसा लग रहा था यहाँ पे तकरीबन 9 हाफ ओवर हो गए थे, तकरीबन 9.3 ओवर हो चुके थे। यहाँ से लग रहा था कि इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे इस मैच में पीछे चली गई है। तकरीबन यहाँ से 90% ये मैच पेशावर जल्मी जीत जाएगी, लेकिन फिर जलवा हुआ, फिर एंट्री हुई दबंग आजम खान। वो था बाबर आजम, ये आजम खान था। आजम दोनों आजम थे, लेकिन ये था आजम खान। यहाँ पे एंट्री होती है आजम खान की, अंडरटेकर की तरह, जिस तरह टोन होता है लेटे बंद फिर आ जाता है अंडरटेकर, इसी तरह आई आजम खान की एंट्री। आजम खान ने पहली बॉल पे मारना शुरू किया, मारते गए, रुके नहीं, पीछे देखा नहीं, मारते गए। ऐसा वक्त आ गया कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ से इस्लामाबाद आसानी से मैच ले उड़ेगी। फिर ऐसा वक्त आया, नवीन उल हक की बॉलिंग थी, आजम खान ने एक छक्का मारा, यहाँ से मैच की कंडीशन चेंज हो जाती है। और फिर एंट्री होती है द मौलवी यकूब साहब की उधर से, और फिर इधर आ जाते हैं आगे बर्गर बॉय जब आते हैं तो आगे से मौलवी यकूब कहता है मैं तो भाई सीधा साधा इंसान हूँ, मौलवी हूँ, लेकिन आप बर्गर बॉय हैं, लेकिन जो भी हो जाए यहाँ से मैच आपको मैं नहीं लेके जाने दूंगा। वहां से पहली बॉल पे मोनरो को आउट करते हैं, स्टंप आउट होते हैं, और फिर दूसरी बॉल पे सिंगल होता है, तीसरी बॉल पे फिर हैदर अली को आउट करते हैं मौलवी साहब यहाँ से शूट भाग पड़ते हैं बाउंड्री की तरफ, और यहाँ जिसने कैच पकड़ा होता है उसको मिलने चले जाते हैं मौलवी साहब। और फिर चौथी बॉल पे ब्लैक बॉय होता है, ठीक है। पांचवी बॉल पे फिर फहीम अशरफ साहब को मौलवी साहब कहते हैं बर्गर बॉय ऐसे तो नहीं चलेगा, दिखा कुछ और रहे हो, मार कुछ और रहे हो, ऐसे तो मैं नहीं चलने दूंगा, आगे से मैं भी मौलवी हूँ, मैं तो मौलवियों वाला हुनर आपके साथ खेलूंगा, अगर आप बर्गर बॉय हैं तो दिखा क्या रहे हो, देख क्या रहे हो। रिवर्स हुई भाई साहब ने मारी, फहीम अशरफ साहब ने, इधर कैच हो गया। भाई साहब आप लेग पे भी इस शॉट को मार सकते थे, लेग्स पर भी शॉट मार सकते थे, आपको छक्के की जानिब जाना चाहिए था, ना कि चौके की जानिब। अगर यहाँ से बाउंड्री हो जाती तो मैच की कंडीशन और होती, लेकिन भाई साहब ने कैच दे दिया सामने। और फिर हुनैन शाह साहब आए, सामने पे कैच हुआ, रोमन पावल ने कैच किया, वहां से भाग पड़ा मौलवी साहब ने यहाँ से 5 विकेट निकाल ली। PSL में पहले ही ऐसा समझ ले डेब्यू तो पहले ही PSL था इसका, 2024 में पहला PSL था और इसका डेब्यू था, ऐसे समझ ले दूसरा से तीसरा मैच था, और मौलवी साहब ने अपनी 5 विकेट निकाल दी। और मौलवी साहब चलते बने, मौलवी साहब ने कहा अब मैच में तो आपको दे के चलता हूं, लेकिन आज आपका काम है। आगे से आए सुलेमान इरशाद को पहली बॉल पे सिंगल हुआ, और अगली बॉल पे छक्का लग जाता है, नसीम शाह छक्का मारता है, और तीसरी बॉल पे सिंगल होता है, और चौथी बॉल पे इमाद वसीम चलते बनते हैं। लेकिन भाई साहब से T20 में ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है, खुद कहता है कि बाबर ऐसा प्लेयर नहीं है T20 में, लेकिन भाई साहब से बॉलिंग नहीं हो रही, T20 में ना बैटिंग हो रही है। भाई साहब को फिनिश करना चाहिए था, लेकिन भाई साहब जिधर भी जाता है गंद करता है। कराची में था, अपने लिए खेल रहा था, स्कोर कर रहा था, लेकिन कराची को नहीं जितवाता था। इधर आया जब मैच की कंडीशन इतनी अच्छी थी, जब जीत सकते थे, लेकिन भाई साहब चलते बने, इसने कहा मुझे क्या, मैं तो चलता हूँ भाई साहब आउट हो गया, और 5वीं बॉल पे सिंगल हुआ, और 6ठी बॉल पे सिंगल हुआ, और यहाँ से इस पेशावर ज़ल्मी 8 स्कोरों से जीत गई। और बाकी तईज़ जो सारे बैठे हुए हैं, अगर यहाँ मौलवी यकूब साहब को स्कोर पा जाते, सब कहते गलत फैसला था, स्पिनर को क्यों लाए, फास्ट को लाते, स्पिनर का ओवर क्यों बचा के रखा था, किसी और को ओवर देते, मौलवी यकूब साहब को क्यों ओवर दिया, आरिफ यकूब इसका नाम है, मैं मौलवी साहब कह रहा हूँ, आरिफ यकूब को क्यों ओवर दिया। जब ये लड़का बचा गया, जब 4 विकेट ले गया, अब कहते हैं द मैजिशियन, कैप्टेंसी अच्छी थी और बॉलिंग अच्छी थी, बाकी फैसला अच्छा था। यहाँ से स्पिनर को लाया गया क्योंकि वो अटैक करेंगे तब विकेट आपको मिलेगी, ये अच्छा फैसला था।
نہیں تو میچ کی کنڈیشن اور ہوتی اگر کوئی اور آتا تو، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں جو میں مانتا ہوں یہاں فیصلہ میں غلط کہتا ہوں. اگر میچ کی کنڈیشن سے دیکھیں جس طرح میچ جیت گئے وہ تو فیصلہ چلو ٹھیک ہو گیا، لیکن آخر پہ آ کے سپنر کو اوور دینا یہ غلط فیصلہ ہوتا ہے. سپنر سے پہلے اوور کروائے جاتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ لیں محمد نواز کو اوور دیا تھا وراٹ کوہلی نے، آخر پہ آ کے وہ میچ فنش کر دیا تھا. وہاں پہ اگر فاسٹ ہوتا تو میچ کی کنڈیشن اور ہوتی، لیکن نواز صاحب نے 9 بالیں پھینک کر سکور دیے اور وہاں سے میچ جیت گئے. اگر یہاں پہ فاسٹ ہوتا تو میچ کی کنڈیشن اور ہوتی، لیکن یہاں پہ لک کا ساتھ دیا مولوی یعقوب کا اور بابر اعظم کا. بابر اعظم یہ میچ جیت کے لے گیا اور بابر اعظم پشاور زلمی کے لیے ایک اچھے کیپٹن اب تک ثابت نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اچھے ثابت ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح کیپٹنسی میں نچوڑا ہے، جس طرح ڈین سیمی کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں یہ بابر اعظم میں تھوڑا سا سینس آتا جا رہا ہے. جس طرح وہ کیپٹنسی کر رہے ہیں، جس طرح وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں، میرے خیال میں رومن پاول نے جب کیچ کیا تو رومن پاول ایسے کہہ رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ یہ مائنڈ گیم تھی، یہ اچھا ہماری مائنڈ گیم تھی، اچھی مائنڈ گیم تھی. یہاں سے میچ میں کنڈیشن چینج ہوئی. پھر مولوی صاحب کے کیا ہی کہنے یار، مولوی یعقوب صاحب نے برگر بوائے کو رگڑ دیا. برگر بوائے سوچتے رہ گئے اور برگر بوائے کو بتاؤں کہ ان کو راتوں میں مولوی یعقوب صاحب دکھائی دیں گے ہر جگہ. جب بھی مولوی یعقوب صاحب نظر آئیں گے تو ایسے بھاگیں گے جیسے ایک اچھے بندے کو شکار دے کے بھاگتا ہے. ٹھیک ہے یہ کہہ سکتا ہوں. اور باقی عارف یعقوب کیا ہی بات ہے یار، ایک لڑکا اس کی میں تعریف کرنا چاہوں گا. جس طرح اس کی لین و لینتھ ہے، جس طرح اس کی لین ہے، بہت ہی اچھی لین ہے. اچھا بالر ہے، اچھی سوئنگ ہے اس کے پاس. اتنی زیادہ سوئنگ تو نہیں کہہ سکتے لیکن سلیپر اس کے پاس اچھا ہے. لیگ سپن بھی کر سکتا ہے، گوگلی بھی کر سکتا ہے. اچھا بالر ہے، لیکن مین بات اس کی شاداب خان، اسامہ میر، باقی لڑکے جو بھی ہے اس کی لین و لینتھ ان سے اچھی ہے. مڈل میں بال نہیں کرتا، اچھا بالر ہے، اچھی لین و لینتھ ہے. ایسا ہم کو سپنر چاہیے جس کی لین و لینتھ اچھی ہو. ٹھیک ہے اسی طرح مولوی صاحب کی لین و لینتھ اچھی، اگر اسی طرح پرفارم 1-2 میچ اور کر جاتے تو یہ نیوزی لینڈ T20 سیریز میں آپ کو دکھائی دے گا. باقی ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. شکریہ، اللہ حافظ.